عز وجل جل جلالہ اعظم شانہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس محفل کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ جو دوست آئے ہیں اللہ رب العزت ان کے دامن مراد کو اپنے رحم اور فضل کے ساتھ پر فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خالق ہے۔ کیا ہے؟ اور خالق پیدا کرنے والا، خالق یا بنانے والا بھی کہہ لیے، اس فلاں چیز کا خالق فلاں ہے۔ اور اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ خشک و تر، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور سب کا خالق اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان میں جو مخلوقات ہیں ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مخلوقات ہم نے دیکھی ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور جو نہیں دیکھی ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ہر تخلیق میں، سبحان اللہ، اور ہر تخلیق حضرت انسان کو کوئی نہ کوئی سبق دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان تجھے سبق نہ دے۔ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو غور کرے اور تو بہت کچھ، بہت کچھ۔ نہ غور کرے تو یہ تیری کمزوری۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے گرد و نواح میں بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسا یا کیسے پیدا کیا؟ اللہ قادر مطلق ہے، قرآن اللہ کا ہے، اللہ پر کسی کا زور نہیں، کسی نبی فرشتے کسی کا بھی زور، قادر مطلق ہے، یکتا ہے۔ تو پھر قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب کلام اس کا ہے تو اس کے کلام پر بھی کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اونٹ سے بڑے بڑے جانور بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ہاتھی کو دیکھ لو، زرافہ دیکھ لو، ایسے کئی مخلوقات ملیں گے، لیکن یہاں اونٹ کا ہی ذکر کیوں؟
یہاں اونٹ کا ذکر کیوں؟ تو اس میں صوفیاء نے کچھ کلام کیا ہے جو سالک کے لیے اور اس راہ کے طالب کے لیے جو سبق پڑھنا ضروری ہیں وہ سب اونٹ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی چیز، اونٹ میں دلیری اتنی ہے کہ جس راہ پہ کوئی نہیں چلتا اس راہ پہ چل کے دکھا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحرا جہاں آپ کی جیپیں بھی نہ چل سکیں، ہاں جی، بڑے بڑے ہاں، آپ کی سواریاں جو ہیں وہ بھی جواب دے جائیں، بڑی بڑی سواریاں جواب دے جائیں، سبحان اللہ، جہاں سواریاں بھی جواب دے جائیں، سبحان اللہ جی، جس راہ پہ کوئی نہ چلے سبحان اللہ، اس راہ پہ اونٹ چلتا۔ سبحان اللہ، اسے ویسے کہتے ہیں صحرائی جہاز، اور جہاں کوئی نہیں چلتا وہاں خوب چل کے دکھاتا کہ چلنا یہ ہوتا۔ تو انسان اگر وہ چل سکتا ہے تو تیرا تو دین ہی بڑا آسان ہے۔ سبحان اللہ، دین لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، سختی نہیں ہے سبحان اللہ، اور نہ ہی کوئی غیر فطری چیز ہے اس دین میں۔ سبحان اللہ، تیرا کھائے گا تو عبادت اللہ کی گنی جائے، سبحان اللہ، پیے گا تو سبحان اللہ، عبادت اللہ کی گنی جائے، سوئے گا تو سبحان اللہ، عبادت اللہ کی گنی جائے، کپڑے تو پہنے عبادت اللہ کی گنی جائے۔ سبحان اللہ، یہ کیا بھی؟ یہ کھانا پینا فرمایا یہ دین فطرت ہے، سبحان اللہ، اور یہ دین فطرت ہے۔ ہاں نمونہ کامل ایک ذات دی ہے، جو طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے ویسا کھاؤ گے عبادت ہے، سبحان اللہ، ویسا پیو گے ویسے پیو گے عبادت ہے، ویسے سوؤ گے عبادت ہے، کام بھی تیرے، کوئی ہٹ کے نہیں، اگر خود ہٹے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آج کل ہم نے ایک وتیرہ بنا لیا کہ دن بنایا اللہ نے سونے کے کام کے لیے، ہم نے دن مقرر کر لیا سونے کے لیے، سونے کے لیے۔ رات تھی سونے کے لیے، اب ہمارے گھروں میں فیشن یہ بن گیا کہ ساری رات جاگو، اور جاگنا بھی کیسا؟ ان حسنی کو، بے برکتی کو، روحانیت کی موت کو آواز تو ہم خود دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، این جب اذانوں کا وقت ہونا ہے نا، سو جانا، ہاں میں نیند آ رہی، میں سونے جا رہا ہوں، یہ تو ہمارا کام ہے۔ بار کیا یوں سادگی سے یوں کہیے کہ طریقہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اختیار کر لے، تیرا سونا بھی عبادت، تیرا کھانا بھی عبادت، اسی لیے صوفیاء کا ایک کہنا ہے کہ دیکھو بیٹا، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، لیکن ایک بات، جو مرضی کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
جب گرنا دائرہ شریعت میں گرنا، دائرہ شریعت سے باہر نہ تو اس راہ پہ چلنا بڑی مستعدی کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ کس کا کام ہے؟ اونٹ کا۔ تو کیوں نہیں چلتا؟ اشرف المخلوقات ہے، تیرے ہاتھ اس اونٹ کی نکیل دوسرے جب اس راہ پہ چلتا ہے نا تو سختیاں بھی بہت آتی، چلنا آسان نہیں کہ اوپر تپتی دھوپ، نیچے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے آگ سے گرم ریت، اتنی سختی جھیل کر مالک نے پھر بوجھ بھی لاد دیا۔ سب کچھ کیا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، کس کے کہنے پر؟ مالک مالک کا نافرمان نہیں ہوا۔ حضرت انسان جس راہ پہ تجھے تیرا مالک چلنے کا حکم دیتا ہے تو اس راہ سے ہی غافل۔ تو اشرف المخلوقات ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اونٹ تجھ سے نمبر لے جائے۔ تو سیر ہو کے کھائے، جو چاہے سو کھائے، کتنی نعمتیں، ذرا سی دھوپ ہو، طرح طرح کے مشروبات تیرے لیے، لیکن ادھر یہ ہے مالک کا در نہیں چھوڑا، مالک کا در نہیں چھوڑا۔ مالک کا در نہیں چھوڑا، مالک کا نافرمان نہیں ہوا۔ کھاتا کیا ہے؟ کئی دن پیاسا رہ کر بھی پھر مالک کا نافرمان نہیں، تابعداری رہا۔ کھانے پہ آیا تو طرح طرح کی خوراکیں نہیں کھائیں، سوکھی ہوئی گاڑیاں کھائیں، کنڈے کھائے بھی تو کنڈے کھائے۔ اس کی نسبت تو کیا کھا رہا ہے؟ کیا پی رہا ہے؟ پھر راہ پہ نہیں چلتا، پھر غافل کا غافل۔ پھر غافل کا غافل۔ وہ تو ایک وقت آئے گی کہ مالک کی تابعداری میں اپنی منزل مراد تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن تو مالک کا نافرمان ہوا، بھٹک گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اس کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے نا، تو اس کی رو میں اگلے کو پتہ چلتا رہے۔ اللہ نے تجھے اس سے بڑی گھنٹی ضمیر عطا فرمایا، سبحان اللہ، جو ہر وقت ٹن ٹن تجھے اچھے برے سے روکے۔ لیکن تو رکا نہیں،
مالک نے جس راستے پہ تجھے بھیجا تھا اور تجھ پہ تو کوئی بوجھ بھی نہیں، اتنی نعمتیں بھی تجھے دیں، اس سے بڑی نعمت کیا کہ تمام مخلوقات میں تجھے شرف دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او بابے نے کہہ رہے ہیں اٹھ، ہاں تو ستا تے رب جاگدا، ہاں راتی جاگے شیخ صدا میں۔ اگر جاگنا ہی ہے تو پھر کسی کی یاد میں جاگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاگنا ہے۔ یا اللہ شہادت، یا اللہ۔ یہ دنیا کو یا عشق والوں کی نگری میں آنا، پھر وہاں اور ہے کچھ، عشق نگری کے اصول کچھ اور ہیں۔ لوگوں نے رات کو دروازے بند کیے ہوتے ہیں، محبوب اسی وقت دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگ، ہاں میرے سے راز و نیاز کی باتیں کر، سبحان اللہ۔ میری یاد آ رہی، میری یاد میں اشک بہا رہا ہے، اب مانگ، میں حاضر۔ تو ایک بار کا یا اللہ، سبحان اللہ۔ میں 10 بار کہوں گا، میں 70 بار کہوں گا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ پر جو پکارنے کا وقت ہے اس وقت ہم غافل ہیں، اس وقت ہم اب آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں کبھی کوشش تو کر، ذرا اکیلے میں بیٹھ کے نا ان 2 چیزوں پہ غور کرنا کہ انسان اچھا یا اونٹ۔ اشرف المخلوقات تو بازی اونٹ لے جائے، سوالیہ نشان یہ۔ آج کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں، صرف اسی چیز کو دیکھتے چلے جاؤ کہ اللہ رب العزت کہ ہم بندے بن جائیں، آمین، اپنا مقصد تخلیق پہچانے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اگر عبادت کا یہ معنی کیا جائے کہ عبد کہتے ہیں نا غلام کو، ہاں عابد عبادت کرنے والا، عبد کے معنی ایک غلام کے بھی ہے، عبد کے معنی غلام یا نوکر کے۔ تو جب اور تو اپنے مقام عبدیت کو ہی پہچان نہیں سکا، اس سے بڑی ہماری غفلت اور کیا ہوگی کہ جو اپنی منزل مراد کو بھول جائے، جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے۔ پیدا تجھے کس لیے کیا تھا؟ پھر وہ اگر تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ جنگل میں بیٹھ جا، یہ نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھ جا کام کاج نہ کریں،
لا رہبانی فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، بس تو میرے محبوب کا ہو جا، ان کا صدقے دل سے غلام ہو جا، جو یہ فرمائے جائیں وہی کری جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود شریف۔